وفاقی بجٹ کی تیاری پر پیپلز پارٹی کے تحفظات۔ بلاول بھٹو زرداری آج وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی شہباز شریف کو پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ پنجاب میں شکایات پر بھی بات چیت ہوگی۔ سینئر پی پی رہنماؤں کا وفد بھی بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات میں موجود ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے شکایات دور نہ کی تو پیپلز پارٹی بجٹ پر حمایت کرنے یا نہ کرنے پر اپنا فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نیشنل گرڈ کی بجلی بند کرنے کی دھمکی۔ ڈیرہ اسماعیل خان گرڈ اسٹیشن جا کر بجلی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بجلی عملے کو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک محدود کرنے کا کہہ دیا۔ ارکان اسمبلی کو لوڈ شیڈنگ شیڈیول کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا۔ پولیس کو واپڈا کے کہنے پر کسی رکن اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کا حکم۔ وفاقی حکومت سے 1600 ارب روپے فوری دینے کا تقاضا۔ وفاقی حکومت کو گھر بھیجنے اور IMF ڈیل متاثر کرنے کی دھمکیاں۔ وفاق اور خیبر پختونخوا میں تلخیاں کم کرنے کے لیے محسن نقوی میدان میں آ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وفاقی وزیر داخلہ میں رابطہ۔ اگلے 2 دن میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر مشاورت اور مذاکرات پر اتفاق۔ عالمین کنڈاپور نے محسن نقوی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے گریڈ اسٹیشنز کی حفاظت کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا پوری کوشش ہے خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو۔ تمام وفاقی تنصیبات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا میں بجلی بحالی کے غیر قانونی احکامات دیے گئے۔ صوبائی اراکین اسمبلی اور ذمہ دار شخصیات گریڈ اسٹیشنز پر مظاہروں میں شریک۔ پولیس ذمہ داروں کے خلاف FIR درج نہیں کر رہی۔ وفاقی وزیر پاور اویس تغاری کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط۔ خیبر پختونخوا کے گریڈ اسٹیشن پر پیش آنے والے واقعات پر مدد مانگ لی۔ تمام گریڈز پر سخت سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ گریڈ اسٹیشنز میں زبردستی گھسنے والوں کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں۔ خط کا متن۔ زبردستی بجلی بحال کیوں کرائی؟ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں سمیت متعدد مظاہرین کے خلاف پرچے کٹ گئے۔ پشاور پولیس نے 2 مختلف تھانوں میں مقدمے درج کیے۔ FIR کے مطابق ہزار خوانی گریڈ اسٹیشن میں چند افراد نے آ کر خود کئی فیڈرز آن کر دیے۔ PTI کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے آج اجلاس بلا لیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں لوڈ شیڈنگ اور دیگر ایشوز پر آواز اٹھانے کا اعلان۔ کہا خیبر پختونخوا میں بجلی کی بندش سے عوام کا جینا دو بھر ہو گیا۔ وفاقی حکومت جان بوجھ کر خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ اجلاس میں تمام اپوزیشن ارکان کو شرکت کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری KP حکومت پر برس پڑی۔ نیوز کانفرنس میں کہا خیبر پختونخوا حکومت خود گریڈ اسٹیشن پر حملے کرتی ہے۔ ان کی دہشت گردی کی عادت نہیں جا رہی۔ ان سے پوچھا جانا چاہیے انہوں نے خود کتنے واجبات دینے ہیں۔ یہ عید کے دن بھی نفرت پھیلانے سے باز نہیں آئے۔ کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے برا حال۔ گجرانوالہ میں لیسکو سب ڈویژن آفس کے باہر شہریوں کا احتجاج۔ قصور کے علاقے قادر آباد میں مظاہرین نے سڑک بلاک کر دی۔ ملتان اور شکارپور میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ سوابی میں گرمی کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اہل کراچی کے الیکٹرک حکام کی نااہلی پر پھٹ پڑے۔ کراچی میں موسیٰ کالونی کے مکینوں کا رات گئے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ لیاقت FC ایریا میں کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا۔ شہریوں کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ روزانہ 15 سے 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں اختتام کو پہنچیں۔ شہریوں نے تینوں روز خوب دعوتیں اڑائیں۔ عزیز رشتہ داروں اور یار دوستوں نے محفلیں جمائیں۔ آخری روز ریسٹورنٹس پر کھابے کھائے۔ ملک بھر میں تفریحی مقامات پر رش رہا۔ پاکستان میں 58,60,000 جانوروں کی قربانی۔ ٹرینرز ایسوسی ایشن نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اس سال 20 لاکھ گائے اور 60,000 اونٹ ذبح کیے گئے۔
سنت ابراہیمی کی پیروی میں 30 لاکھ بکرے اور 8 لاکھ چھترے قربان۔ قربانی کے جانوروں کی کل مالیت 494 ارب روپے ہے۔ ویل ڈن پنجاب، ویل ڈن مریم نواز، عرق ریزی کے ساتھ عرق گلاب کا استعمال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عید پر صفائی برقرار رکھنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو شاباش کہا۔ امید ہے کہ عوامی خدمت کا یہ معیار نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صفائی عملے کو ایک تنخواہ بونس دینے کا اعلان۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے گرینڈ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی بسوں میں چیکنگ۔ شیخوپورہ، فیصل آباد، راولپنڈی، سرگودھا، لیا اور مری میں چھاپے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیپٹی کمشنرز کو طے شدہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ اسلام آباد میں عید کے 3 روز ٹریفک پولیس کی کارروائیاں۔ ٹریفک رولز توڑنے پر 1000 سے زائد افراد کے چالان۔ 2800 کے قریب موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند۔ بلوچستان کا بجٹ 22 جون کو پیش کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بجٹ کا حجم 850 ارب روپے ہوگا۔ عوام دوست بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وفاقی طرز پر بڑھائی جائیں گی۔ اسکولوں سے باہر بچوں کی تعلیم کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بجٹ پر اتحادیوں اور اپوزیشن جماعتوں سے آج آخری مشاورت کریں گے۔ کراچی میں زمین لرز گئی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.2 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی 42 کلومیٹر تھی۔ زلزلے سے کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سیالکوٹ میں بارش نے موسم بدل دیا۔ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل جم کر برسے۔ ڈسکا، پسرور اور دیگر علاقوں میں بھی بارش۔ کئی علاقوں میں بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے۔